نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرة وأصیلا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین۔ معزز ناظرین کرام، آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ فتح کی آیت نمبر 26 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وتعزروہ وتوقروہ، اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو، وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اور صبح شام اللہ کی پاکی کو بیان کرو۔ اس سے پہلے جو ہمارا درس قرآن تھا، جس میں آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1 کی روشنی میں ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا تھا، پھر دوسرے درس میں آپ کے سامنے میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ادب کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں، اور آج اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتا ہوں، کیونکہ میں نے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ انسان کوئی بھی مسلمان جب تک آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا دل میں ادب نہ ہو، وہ کتنی ہی عبادات کیوں نہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادات کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الغاشیہ میں ارشاد فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، کام کریں مشقت جھیلیں، یعنی عبادات بھی کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکاتیں دیں، حج کریں، عمرے کریں، تبلیغیں کریں، رکوع و سجود کریں، عاملۃ ناصبہ، کام کریں، مشقت کریں، سارا کچھ کریں، لیکن تصلی نارا حامیہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھڑکتی ہوئے آگ میں جائیں۔ ساری محنت و مشقت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہم پھر بھی ان کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ عبادات تو کر لی ہے، محنت کر لی ہے، مشقت کر لی ہے، لیکن دل میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ساری کی ساری عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے منہ پہ مار دی۔ جو آیت بینہ سورۃ الفتح کی تلاوت کی ہے، اس میں یہ بھی رب کائنات نے ارشاد فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ ایمان لانے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان لانے کے بعد فرمایا میرے رسول کی تعظیم اور توقیر کرو، پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا اب میری صبح شام میری تسبیح اور تحلیل کو بیان کرو۔ سامعین کرام، قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت کی ترتیب کو دیکھیں۔ پہلے فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، پہلے فرمایا ایمان لاؤ، کیونکہ ایمان پہلی شرط ہے۔ ایمان کے بغیر بندہ کوئی بھی عمل کر لے اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا مجھے محبوب آپ کے زمانے کی قسم ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کی۔ من عمل صالح من ذکر او انثی وهو مؤمن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک عمل کریں
چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ پھر فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر ہم اس کو حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں۔ کافر کتنا بھی کوئی نیک عمل کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کی کوئی جزا نہیں دینی ہے۔ نیک عمل کی قبولیت کے لیے پہلی جو شرط یہ ہے کہ وہ ایمان ہے۔ ایمان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول کرے گا۔ اب ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تؤمنوا باللہ ورسولہ، سب سے پہلی چیز ہے ایمان لانا۔ ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اب اللہ نے فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے، میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرنی ہے۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر کے بعد اب فرمایا تم میری حمد و ثنا کو بیان کرو، میری پاکی بیان کرو۔ تو عزیزان محتشم، ایمان لانے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دیتا، لیکن اس آیت کی ترتیب کو دیکھیں۔ ایمان لانے کے بعد اللہ نے ادب مصطفیٰ کا حکم دیا، ادب مصطفیٰ کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا۔ تو قرآن مجید قرآن رشید کی آیت یہ مبارکہ یہ اعلان کر رہی ہے کہ لوگوں ایمان لانے کے بعد سب سے جو پہلا کام ہے تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کرنا ہے۔ ادب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اب تم جو بھی عبادت کرو گے میں تمہاری عبادت کو قبول کروں گا۔ اگر عبادت کرتے رہے ادب نہیں تھا دل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی میں آپ کے سامنے چند مثالیں، آپ کے ادب کی مثالیں آپ کی پیش کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، قاضی ایاز مالکی نے اس حدیث مبارکہ کو شفا شریف میں نقل کیا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بات پوچھنی تھی، لیکن آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی وجہ سے میں کئی سال تک میں حضور سے وہ بات نہیں پوچھ سکتا تھا کہ میرے حضور کا ادب، حضور کا ادب اتنا کرتا تھا کہ مجھ سے یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ میں جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کروں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا ادب و احترام کرتے تھے۔ اسی طرح کی ایک اور بڑی مشہور حدیث پاک جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمر بن عوف کے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کا کسی بات پر جھگڑا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو پیچھے نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی، جماعت کا وقت ہو گیا، تو حضرت بلال نے جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے لہٰذا آپ نماز کی جماعت آپ کرائیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑے ہوئے اور جو ہی نماز کھڑی ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوران نماز تشریف لے آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جگہ دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلی صف میں جا کر نماز میں شامل ہو گئے، اور جب شامل ہو گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے پیچھے چٹکیاں بجانا شروع کر دی، کیونکہ ابھی امام کو متوجہ کرنے کا، اگر امام کوئی غلطی کر بیٹھے نماز میں تو ان کو بتانے کا بھی کوئی طریقہ نہیں تھا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے چٹکیاں بجانا شروع کر دیں تو تاکہ حضرت صدیق اکبر کی توجہ ادھر ہو جائے۔ لیکن یہ آج کے مسلمان کی نماز نہیں تھی، جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کو پھر سوائے اللہ کے اور کسی کا خیال نہیں ہوتا تھا۔ یہاں پر ایک میں حدیث پاک مجھے یاد آ گئی ہے نماز کے توجہ کے حوالے سے، آپ نے وہ بھی بڑی مشہور حدیث پاک سنی ہوئی ہے کہ جب مولا کائنات جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب آپ کی پنڈلی میں جب تیر چلا گیا تو اگر نکالتے تھے تو درد ہوتا تھا، تو صحابہ نے کہا علی کو چھوڑ دو، علی جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر نکال لیں گے۔ تو جب حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے تیر کو نکال لیا اور حضرت علی کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ یہ تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین۔ ہم نماز پڑھتے ہیں
ہمارا خیال کدھر ہوتا ہے؟ کبھی دکان پہ پہنچے ہوتے ہیں، کبھی مکان پہ پہنچے ہوتے ہیں، کبھی بیوی بچوں پہ پہنچے ہوتے ہیں، کبھی کاروبار میں پہنچے ہوتے ہیں، کبھی کدھر پہنچے ہوتے ہیں، کبھی کہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ تو جب نماز پڑھیں تو توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو تمہاری حالت یہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فرمایا اگر تم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے کم از کم یہ تو تصور کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نماز کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ توجہ اللہ ہونی چاہیے، انسان کی توجہ پوری اللہ کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور بندہ ادھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ اس سے باتیں کر رہا ہے، اللہ اس سے باتیں کر رہا ہے۔ وہ کبھی دکان کی بات کر رہا ہے، نماز میں کھڑا ہے، کبھی کاروبار کی بات کر رہا ہے، کبھی بیوی بچوں کی بات کر رہا ہے، دل میں کھڑا نماز میں ہے، اور بات کیسے ہو رہی ہے؟ نماز تو اللہ سے بات کرنے کی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ اللہ سے کلام ہے، لیکن اب نماز میں اللہ سے کلام کر رہا ہے، اب اللہ کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں سے کلام کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نماز پھر خشوع و خضوع سے پھر مبرہ ہو جاتی ہے، اس سے پاک ہو جاتی ہے، خشوع و خضوع نہیں رہتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام نے چٹکیاں بجائیں، جب چٹکیاں بہت زور سے ہو گئیں تو حضرت صدیق اکبر کو پتہ چل گیا، تو آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو حضرت صدیق اکبر عین نماز میں مصلی سے پیچھے آنا شروع ہو گئے، حالانکہ شریعت کا ایسا کوئی حکم نہیں تھا، نہ اس سے پہلے شریعت نے ایسا کوئی حکم دیا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آ جائیں، اگر کوئی امامت کرا رہے تو وہ اپنے مصلی کو چھوڑ دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر کو اقامۃ الصلاۃ کہ نماز کو پورا کرو، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حضور کی ذات کا یہ ادب تھا کہ نماز میں بھی حضور کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ حضرت صدیق اکبر پیچھے صف میں آ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے مصلی پہ چلے گئے، نماز پوری ہو گئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر تم نے نماز کو پورا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر اپنے نام کو بھی نہیں لیا، اپنا نام بھی نہیں لیا حضور کے سامنے، عرض کی کہ آقا ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ لائق نہ تھا کہ جب آپ تشریف لائیں تو میں وہ نماز پڑھاتا رہوں۔ یہ تھا نماز کے اندر بھی صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا، اور یہی ادب تھا صدیق اکبر کا۔ اس ادب کی وجہ سے آپ اس مقام پر چلے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس امت کا پہلا خلیفہ بنا دیا۔ تو آسامین محتشم، اسی طرح صحابہ کرام کا ادب، پھر ہمارے ائمہ اطہار کا ادب، حضرت امام مالک رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں، آپ کے بارے میں مشہور بات ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر تھا، تو آپ حدیث پاک بیان کر رہے تھے، تو حدیث بیان کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرہ کا رنگ جو ہے وہ لال اور متغیر ہوتا جا رہا ہے۔ جب حدیث پاک ختم کر لی تو میں نے پوچھا وجہ کیا ہے، تو پھر دیکھا کہ آپ کو ایک بچھو کاٹ رہا تھا، اس بچھو نے 16 یا 17 مرتبہ آپ کو کاٹا، لیکن آپ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا امام صاحب وجہ کیا ہے، تو آپ اپنی جگہ سے ہل جاتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مبارک تجھے پتہ نہیں میں اپنے نبی کی حدیث بیان کر رہا تھا، حضور کی حدیث کو بیان کر رہا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ نبی کی حدیث کا ادب تھا کہ میں بچھو کے ڈنک تو کھاتا رہا لیکن نبی کی حدیث کی بے ادبی نہیں کی ہے، میں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا یہ مقام ہے۔ تو سامعین محتشم، جن ائمہ نے حضور کی حدیث کا یہ ادب کیا ہے تو وہ حضور کی ذات کا کتنا ادب کرتے ہیں کہ اسی حضرات امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آئے کہ 30 سال آپ مسجد نبوی میں حضور کے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر 30 سال درس حدیث دیتے رہے، لیکن پورے 30 سال میں کبھی آپ نے مدینہ پاک میں پیشاب نہیں کیا تھا۔ اور جب آپ مدینہ پاک کی گلیوں میں چلتے تھے تو دیواروں کے ساتھ اپنے جسم کو رگڑ کر چلتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ ڈر آتا ہے کہیں پہ میرے نبی کا پاؤں نہ لگا ہو، یا اس گلی میں میرے نبی کے پاؤں لگے ہیں اور میں ڈرتا ہوں کہ حضور کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ اور حضرت امام مالک نے پورے 30 سال مدینہ الرسول میں آپ نے جوتا نہیں پہنا ہے،
بغیر جوتے کے چلتے تھے اور دیواروں کے ساتھ لگ کے چلتے تھے، تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا حضور کی ذات کا ادب تھا۔ اسی ادب کی وجہ سے رب کائنات نے ان کو یہ مقام اور مرتبے اور عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ عزیزان محتشم، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری عبادات کو قبول کر لے، اللہ ہماری عبادتوں میں خشوع و خضوع پیدا کر دے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتوں میں اطمینان آ جائے، ہماری عبادات میں سکون آ جائے، تو ہمیں اپنے محبوب کے ادب کرنا پڑے گا۔ اس ادب کی برکت سے اللہ ہمیں یہ ساری عزتیں اور مرتبے عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔